ندیم رضا کا سلام۔ آج بات کرنی کرونا وائرس کی، جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان سے کرونا وائرس ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو اعداد و شمار ظاہر کر رہے ہیں، جس کے مطابق بظاہر تو یہی لگ رہا ہے اعداد و شمار سے کہ پاکستان میں کرونا وائرس ہچکیاں لینی شروع کر دی ہے، اور اس یعنی مؤثر حکمت عملی کے مطابق۔ اور ابھی حال ہی میں NCOC نے اپنے 100 روز مکمل کیے ہیں کہ 100 دن کے شبانہ روز کوششیں انہوں نے کی ہیں، جس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے سرکاری اعداد و شمار، اور یہ ہے، اور میں عوام کو کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اب جو حقائق کے برخلاف جو بظاہر نظر آ رہا ہے، وہ کچھ اور ہی ہے۔ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ وزیر خارجہ سے لے کے وزیر صحت اور سیکٹریز اور اعلیٰ عہدیداروں سمیت سب کرنٹائن ہو چکے ہیں، اور وہ اس چیز کا پیش خیمہ ہے کہ کرونا کمزور نہیں ہو رہا۔ جو پاکستان میں پہلے ٹیسٹ ہو رہے تھے، 31,500 تک ٹیسٹ کی کیپیسٹی پہنچی تھی پاکستانی، گو کے بارہا یہ کہا جا رہا تھا پاکستان 60,000 ایک دن میں ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، لیکن پاکستان کے عوام نے آج تک 32,000 کی فگر نہیں دیکھی، کیونکہ ایک دفعہ 31,500 کی فگر آئی ہے، اور پھر ایک ہی دن میں سب سے زیادہ 6,500 سے زائد جب مثبت کیس آئے تو اس کے بعد سے گریجولی یہ جو 31,000 کی فگر تھی 21,000 میں کنورٹ کر دی گئی، اور پھر لامحالہ جو کووڈ-19 جو پازیٹیو کیسز آنے کی جو رفتار تھی وہ کم ہونی ہی تھی۔ کیوں کہ آپ نے ٹیسٹ کی جو صلاحیت تھی اس میں کمی کر دی تھی۔ گو کہ بارہا پریس کانفرنسوں میں یہ کہا جاتا تھا کہ پہلے کہا پاکستان 50,000، پھر کہا کہ 60,000 ٹیسٹ ہم ایک دن میں کر لیں گے، ہم نے حاصل کر لی صلاحیت، اور پھر ہم یہ چیزیں ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن پاکستان کے عوام نے اس طرح سے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ کیوں؟ صورتحال یہ ہے کہ جتنی جو گورنمنٹ کے لیبارٹریز تھیں وہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اور جو پرائیویٹ لیبس تھیں وہاں پہ بھی ٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہو رہے۔ جو پورے پاکستان میں جو ایپک سینٹر جو کہا جا رہا ہے، وہ لاہور کو ایپک سینٹر قرار دیا جا رہا ہے، جہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، اور اسی صوبے میں جو پاکستان میں سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ بھی ہے، وہاں پہ ٹیسٹ کی سنکھیاں انتہائی کم کر دی گئے، اور سب سے زیادہ ٹیسٹ جو پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ صوبہ سندھ میں شروع روز سے وہاں پہ ان کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جو پنجاب ہے وہاں پہ مسلسل اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اول روز سے اس میں مخمصے کا شکار رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے۔ جو اس میں ہو یہ رہا تھا کہ یہ دنیا بھر میں جو کووڈ-19 سے جسے نمٹا جا رہا تھا ان کی پالیسیاں تھیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیاں بنائی جا رہی تھیں۔ دنیا میں ایک یہی رائج وہ سلسلہ تھا جس پہ عمل درآمد کیا جا رہا تھا، اور پاکستان میں بھی کیونکہ ہم روزانہ دیکھتے تھے کہ آئے روز پریس کانفرنس ہو رہی ہے، چاروں صوبائی جو عہدیدار ہیں، ترجمان جو ہیں، وہ الگ پریس کانفرنس کرتے تھے، وفاق کی الگ پریس کانفرنس ہوتی تھی۔ اب پاکستان کے عوام کو بتایا جاتا تھا کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ کمزور وائرس ہے، اتنا کمزور وائرس ہے کہ اس نے اعلیٰ شخصیات کو بھی اس میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور پاکستان میں جو اب تک مجموعی طور پہ جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں صرف 14,67,000 تک ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اچھا، اس میں عام عوام اس طرح سے نہیں ہے، یہ بھی آپ سن لیں۔ اس میں زیادہ تر منسٹرز ہیں اور میڈیا کی خاصی بڑی تعداد ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ جو بیوروکریٹس ہیں، ان کے دفاتر کے جو لوگ ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں۔ عام عوام جو ریڑھی والے ہیں، جو بازاروں میں ہیں، اس طرح کے ان کے ٹیسٹ نہیں ہوئے۔ جبکہ جو رائج طریقہ کار ہے دنیا میں یہی ہوا کہ رینڈملی ٹیسٹ کیے گئے ہیں، کہ گھروں میں جا کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں، بازاروں میں کیے گئے ہیں، سڑکوں پہ کیے گئے ہیں ٹیسٹ لوگوں کے، اور فری آف کاسٹ کیے گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں 8,000 10,000 اگر کوئی ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتا ہے تو رپورٹ ایک ہفتے میں آتی ہے۔ اس وقت تک جو اگر پازیٹیو آتا تھا دوبارہ کرائیں تو وہ نیگیٹو ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر ہم اپنے پڑوسی ملک میں جو 1 گھنٹے 50 منٹ کی مسافت پہ ہے، متحدہ عرب امارات یعنی کہ دبئی میں، ان کی آبادی ٹوٹل ہے 96 لاکھ۔ اب دیکھیں 96 لاکھ میں سے 35 لاکھ کے انہوں نے ٹیسٹ کر لیے ہیں۔ تو یہ وہ ملک ہے، پاکستان سے کہیں چھوٹا ملک ہے، وہاں پہ ہر چیز امپورٹ کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں کئی چیزیں خود یہاں پہ بنائی جا رہی ہیں۔ اب تو ہمیں یہی خوش فہمی، ہمیں اچھی خبریں سنائی جا رہی ہیں، وینٹیلیٹر بنا لی، یہ کر لیا۔ تو یہاں پہ یہ صورتحال ہے۔
تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ختم ہو رہا ہے؟ آگے آپ جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں صورتحال ویسے ہی خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں تیزی لے کر آ گیا. جب سندھ نے لاک ڈاؤن کیا تھا، جب اس نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا، مارکیٹیں بند کی خلاف ورزی پر، جو ایس او پی سے جو سماجی دوری کا جو نظریہ متعارف کرایا گیا یا ماسک لگانے کا جہاں نہیں ہو رہا تھا تو سندھ میں وہ مارکیٹیں بند کی گئی تو اس پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن آج وہی فیل پورے ملک بھر میں انجام دیا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی وہ بات نہیں کر رہا. تو بات یہ ہے کہ ابھی تک ہم اس کو کم نہیں کر پائے ہیں، جبکہ دنیا کے دیگر ممالک میں اگر آپ دیکھیں کہ دوسری ویو بھی آنی شروع ہو چکی ہے. جو چین اور ایران کے بعد آسٹریلیا کے اندر دوبارہ سے 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور ہم ابھی بھی جو حقائق ہیں وہ عوام تک نہیں پہنچا رہے ہیں. ہمارے ادارے ابھی تک اس قابل نہیں ہوئے ہیں کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے. جو خدشات وہ یہی لگ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ جیسے پاکستان میں 1995 میں جو سرویلنس شروع کی گئی تھی پولیو کی، تو آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، آج تک پاکستان سے پولیو کا خاتمہ نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے اس فہرست میں صرف اور صرف افغانستان رہ گیا ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان کے اندر جو ہے اب تک اس سال میں 6 ماہ کے اندر جو ہے آپ کے 57 کیسز آ چکے ہیں پولیو کے، اور ادھر افغانستان میں جو جنگ زدہ ملک ہے جہاں تباہی اور بربادی ہو چکی ہے، وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اس ملک میں صرف ابھی تک 7 کیسز آئے ہیں. تو یہ ہم نے پولیو کا حال کیا تھا. ایک اور اس کے اندر آپ دیکھیں جو گورنمنٹ نے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کا جو وہ چلا رہے تھے سوشل میڈیا سیل، عطا بن بابر، انہیں فوکل پرسن لگایا گیا. جو انہوں نے عالمی اداروں کو جو اعداد و شمار دیے تھے پولیو کے پاکستان میں، تو اس میں بھی 2 نمبری ہوئی. پھر اس کے اندر جو اشتہاری کیمپین جو دی گئی تھی وہ دیکھیں آپ، وہ بھی اس طرح سے بہتر نہیں تھی. اس کی وجہ سے انہیں پھر ہٹایا گیا. تو جہاں یہ صورتحال ہوگی تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کووڈ-19 کے اوپر بھی ہم کنٹرول پا لیں گے، جب ہم نے پولیو پہ نہیں کر پائے. آج تک پولیو کے نام پہ امداد بھی آ رہی ہے بڑے پیمانے پہ، اس میں تو لوگ ہمارے سارے کے سارے تیار ہو چکے ہیں، ایکسپرٹس ہیں. کتنی کیمپین انسداد پولیو مہم ملک بھر میں چل چکی ہے، اور سال میں کئی دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگی بنیادوں پر اور اتنے وسیع پیمانے پر ہو رہی ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے. لیکن جو عام شکایت اس میں یہ آتی ہیں، جو ویکسین جو قطرے پلائے جاتے ہیں بچوں کو، وہ بھی 2 نمبر کی ہوتی ہے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جس ملک میں وزیر کو اس بچاؤ کا ٹیکہ نہ ملے تو وہ کس طرح سے پھر صورتحال بہتر ہوگی. جس وزیر کو جو انفلوئنشل وزیر جس کو کہا جاتا ہے، جو ہر چیز کا پہلے سے پیش گوئی کر دیا کرتے ہیں، ان کو ہاسپٹل میں ٹیکہ نہیں ملا، بقول وزیر کے شیخ رشید کے کہ ان کے دوست جنرل انہوں نے ٹیکہ فراہم کیا ہے. اب ہر کسی کا، میرا یہ آپ کا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں نا، آپ کوئی جنرل جاننے والا ہوگا تو آپ کو بھی ٹیکہ ملے گا، ورنہ تو دوسرا ٹیکہ لگایا جائے گا جو عام لیبارٹریوں کے اندر لگایا جا رہا ہے، جس کی رپورٹ بھی نہیں ملتی آپ کو. تو یہ صورتحال ہے جہاں پہ پولیو پہ کنٹرول نہیں کر پائے ہم. جب یہاں پہ جنرل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو عام جو سویلین ہیں وہ ابھی اس کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ آمادہ نہیں ہوئے، تو پھر کیسے اس پہ کنٹرول پا لیا گیا، کیسے اتنی فگر کم آ رہی ہے، اس کا تو بتانا ہوگا. بارہا کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ کی صلاحیت بڑھائی جائے. کیوں کہ عالمی ادارے صحت یہ خبردار کر چکا ہے کہ ابھی جو پیک آنی ہے وہ ایکچوئل آئی نہیں ہے، اور اس کا واحد حل یہی ہے کہ جس کو کووڈ-19 ہو اس کو معاشرے سے علیحدہ کیا جائے، آئسولیٹ کیا جائے، لوگوں کو 14 دن کرنٹائن کیا جائے. جب یہاں یہ صورتحال ہے تو خدشات اور تحفظات یہ مزید یہ بڑھتے جائیں گے. تو خدارا اس کو پولیو نہ بننے دیں، اس عوام پہ رحم کریں. جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے لیے جائے، عوام کو مخمصے میں نہ ڈالا جائے. اس میں آپ کی، عوام کی، سب کی بہتری ہے. شکریہ.